لیں جی، بڑی خوشخبری آ چکی ہے۔ ایک جانب تو چلیں مشرق وسطی میں صورتحال کشیدہ ہی ہے، لیکن سعودی وفد پاکستان پہنچا ہے۔ جو سن 2024 اکتوبر میں جو وزٹ ہوا تھا اس کو دوبارہ سے انہاز کرنے کے لیے یا اس دورے کے اندر جو باتیں طے پائی تھی اس کو دوبارہ سے دہرانے کے لیے اب یہ وفد جو ہے 2026 کے اندر دورہ کر رہا ہے۔ سعودی وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن کے مطابق پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو باہمی مفاد پر مبنی اسٹریٹجک اکنامک پارٹنرشپ سادہ نہیں، اس میں تبدیل کرنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں سرمایہ کاری کی مد میں فقط دوروں کی حد تک رہتے ہیں، اعلامیہ کی حد تک رہتے ہیں، عملی طور پر یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مطلب بے شرمی کی حد ہے۔ نمسکار دوستوں، میں ہوں سورب ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ دوستوں، بے شرمی کی تو حد ہے ہی، کیونکہ ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیا خوشخبریاں آ گئی ہے، لیکن یہ دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خوشخبریاں 2024 میں بھی آئی تھی، 2024 سے یہی خوشخبریاں ابھی تک چل رہی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا انویسٹمنٹ سعودی عرب پاکستان میں کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ہاں یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لالی پاپ پکڑانے کے لیے، تاکہ جو کام کروانا چاہتا ہے سعودی عرب وہ کروا سکے، لگائے پھر ہے، مطلب اپنے پیچھے لے کے گھوم رہے ہیں۔ ان کو ہوتا ہے نا کہ ایک بڑا آدمی ہے، تھوڑا پیسہ والا، وہ دو چار آدمی اس کے پاس کیسے آتے ہیں بھائی، چائے پکوڑی چلتے رہتا ہے جانے کے بعد، تو بس ایسے ہی آس پاس میں لوگ گھومتے رہتے ہیں۔ بس وہی والا پاکستان کا حال ہے کہ جہاں سے تھوڑا بہت کھانے پینے کا مل جائے گا پاکستان وہاں پہ گھومتے رہے گا۔ تو یہی سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو چلیے دیکھنے کے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجیے گا، چینل پر نہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولے تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور سے دیجیے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں۔ اہم سعودی وفد پاکستان پہنچا ہے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے بڑی پیش رفت متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد آل سعود کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے سعودی کاروباری وفد نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران شہباز شریف نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد جو ہیں ان کے لیے اپنی جانب سے دلی احترام اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، کہا کہ ان کا شکریہ ادا کیجیے گا۔ سعودی وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن کے مطابق پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو باہمی مفاد پر مبنی اسٹریٹجک اکنامک پارٹنرشپ سادہ نہیں، اس میں تبدیل کرنے کا خواہاں ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے شہزادہ منصور بن محمد آل سعود کے پاکستان کے سابقہ دوروں کا بھی ذکر کیا اور امید ظاہر کی کہ ان کا موجودہ دورہ گزشتہ بات چیت کو آگے بڑھانے اور مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی راہ ہموار کرے گا۔ شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے زراعت، بندرگاہوں، شاہراہوں، ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ، ریئل اسٹیٹ، توانائی، بجلی کی تقسیم اور IT کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع میں دلچسپی کا اظہار کیا، اور اس سب کے اندر کہا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون، خواہ وہ حکومت سے حکومت G2G ہو، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، یا پھر کاروبار سے کاروبار B2B جسے بزنس ٹو بزنس کہتے ہیں، یہ ایک بہت ہی موزوں اور بہترین وقت ہے کہ اب ان اپرچونٹیز کو ایکسپلور کیا جائے۔ اور اس سب کے اوپر شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے اس پرتپاک استقبال پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم نے اس چیز کو اب مزید مضبوط بنانا ہے۔ پہلے یہ سنیے کہ پچھلے 2-3 سالوں کے دورے اور وعدے وعید جو سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کے ساتھ کیے گئے ان میں کس حد تک پورا ہوئے اور نہیں ہوئے۔ اس میں بتایا گیا کہ پچھلے 2-3 برسوں میں سعودی وفود کے متعدد دورے اور پاکستانی رہنماؤں کے سعودی عرب نے دورے ہوئے، اور 2019 میں ولی عہد محمد بن سلمان کے دورے کے دوران تقریباً $20 ارب کے مفاہمت نامے طے پائے تھے، جن میں گوادر میں $10 ارب کی آئل ریفائنری کا منصوبہ بھی شامل تھا۔ بعد میں یہ وعدے $5 ارب اور $10 ارب کے پیکج کی شکل میں دہرائے جاتے رہے، تاہم زمینی سطح پر کام کی رفتار نہایت سست رہی۔ گوادر ریفائنری کا منصوبہ 2018-2019 سے زیر بحث رہا اور ابھی تک ہے، اور حالیہ بیانات میں اسے تیز کرنے کا کہا جاتا ہے، لیکن عملی کام کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر تعمیراتی کام اب تک شروع نہیں ہو سکا۔ گزشتہ 10 سالوں میں سعودی براہ راست سرمایہ کاری، قرض اور ڈپازٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہی۔ پاکستان کے بورڈ آف انویسٹمنٹ اور اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 10 سالوں تقریباً 2015 سے 16 اور 2024 سے 25 میں سعودی عرب کی خالص براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری بہت کم رہی ہے، اور سالانہ بنیاد پر یہ اکثر چند $ملین یا اس سے بھی کم رہی ہے۔ بعض سالوں میں منفی بھی دیکھی گئی ہے، مجموعی طور پر یہ $10 ملین کی سطح پر محدود رہی ہے۔ اب آپ یہ جان کر حیران ہوں گے
کہ سعودی عرب نے جس حد تک پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری کی وہ کیا نمبرز ہیں، یہ میں آپ کو سرکاری نمبرز آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری پاکستان میں کرے تو وہ سعودی عرب سے آپ کو زیادہ نظر آتی ہے، دیگر ممالک کی آپ کو زیادہ نظر آتی ہے، لیکن سعودی عرب جس کے ساتھ پاکستان ڈیفنس پیکٹ کرتا ہے، جس کی سالمیت کو اپنی سالمیت اپنی خود مختاری کو کمپیریزن کرتا ہے کہ بھئی ہمارا خطرہ سعودی عرب کا خطرہ ہے، سعودی عرب کا خطرہ پاکستان کا خطرہ ہے، اور ایک ایسا ملک جو ہے وہ پاکستان میں وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ پاکستان معاشی لحاظ سے اس طرح سے مضبوط نہیں ہے، یہاں پر قرض نہ دیے جائیں، یہاں پر صرف بینکس کے اندر پیسے رکھنے کے لیے نہ دیے جائیں بلکہ یہاں پر سرمایہ کاری کی جائے، اور جو اعلانات 2018 2019 کے اندر ہوئے تھے وہ ان باتوں کو پکا کیا جائے اور یہاں پر جو ہے عملی طور پر کام شروع کیا جا سکے۔ لیکن سعودی عرب سرمایہ کاری کی جب بات آتی ہے تو وزٹ ہوتے ہیں، ایک اگر وزٹ 2024 میں ہوا ہے تو اگلا 2 سال کے بعد ہو جائے گا، ہوا ہے پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے 2 سال کے بعد ہو جائے گا، اور وہی ریپیٹیشن ہوگی، اعلامیہ نکلے گا، عملی کام کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر پاکستان کی غلطیاں نہیں ہیں، بالکل پاکستان کی بیوروکریسی نظام کے اندر بہت سی غلطیاں ہوں گی، لیکن یہ کیسی غلطیاں ہیں کہ جو سعودی عرب کو سرمایہ کاری کرنے سے تو روکتی ہیں، لیکن ڈپازٹ دینے کے حوالے سے، قرض دینے کے حوالے سے سعودی عرب پاکستان پر ان معاملے کے اوپر یقین کر لیتا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بہت پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وہ کون سے ممالک ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان معاشی طور کے اوپر مضبوط ہو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان معاشی طور کے اوپر آزاد و خود مختار ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنی خارجہ پالیسی کی بنیاد وہ خود سے رکھے گا۔ تو اس لیے پاکستان پر اپنا ایک اثر اور رسوخ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بجائے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی جائے، پاکستان کو قرض کی مد کے اندر بینکس میں فقط پیسے رکھنے کی حد تک جو ہے یہ انگیج کیا جائے، اور اگر سرمایہ کاری کی بھی جائے تو وہ کم سے کم کی جائے۔ اب اگر سعودی عرب کے تعلقات اگر دیگر ممالک کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے، میں انڈیا کے ساتھ بھی کمپیریزن آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، کل سے تقریباً 1 سے 2 دن ہو گئے ہیں کہ محمد بن سلمان اور جو فرانس کے صدر ہیں میکرون، ان کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ میکرون نے اس وقت سعودی عرب کا وزٹ کیا تھا اور یہ بات کر رہے تھے، تو ان کا ایک کردار تھا، کوئی کارٹون تھا، میں ان کا اس کارٹون کا جو نام ہے کریکٹر کا وہ میں بھول گیا ہوں، اس کارٹون کے اوپر محمد بن سلمان نے کہا، میکرون کو کہا یہ آپ کو پسند ہے؟ میکرون نے کہا کہ بالکل، یہ تو میرا پسندیدہ کریکٹر ہے۔ تو محمد بن سلمان نے کہا کہ یہ تو میرا بھی پسندیدہ کریکٹر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا پھر یہ کیوں نہ، کیا ہی اچھا ہوگا کہ فرانس میں ہم اس قسم کا جو تھیم پارک ہے یہ ہم بنا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تو آئیڈیا بڑا زبردست ہے کہ ہم فرانس میں یہ جو تھیم پارک ہے یہ بنا لیتے ہیں۔ اور اس تھیم پارک سے متعلق بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً $7 ارب کا تھیم پارک جو ہے یہ منصوبہ جو ہے یہ طے پایا ہے، اور یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو $7 ارب کا بتایا جا رہا ہے، اس میں فرانس اور سعودی عرب مشترکہ اس کے پارٹنر ہوں گے، اور یعنی ایک کردار کی پسندیدگی کے اوپر $7 ارب جو ہے وہ اس کے اندر، اس تھیم پارک کے اندر سعودی عرب راضی ہو گیا کہ ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان ہے، پاکستان میں کون سی کمپنی آئی ہے؟ آرامکو آئی ہے، لیکن وہ کس وقتوں میں آئی ہے آپ ان کے اعداد و شمار دیکھ لیں، آخری وقتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب بات کی جا رہی ہے کہ تیل کے متبادل کو ڈھونڈا جائے، تیل کی کھپت پوری دنیا میں آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تو ان موقعوں پر آپ کو آرامکو جو کمپنی ہے وہ پاکستان میں آتی ہوئی نظر آئی۔ ابتدائی سالوں کے اندر آپ کو آرامکو کا ذکر بھی نہیں ملتا ہے پاکستان کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ بھارت کی بات کریں تو سعودی عرب بھارت کے درمیان تجارت حالیہ برسوں میں $40 ارب سے زائد رہی ہے، اور بھارت سعودی عرب کا اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ سعودی عرب براہ راست سرمایہ کاری گزشتہ دہائی میں نمایاں طور پر بڑھی ہے، 2014 میں تقریباً $51 ملین سے 2020 میں اربوں ڈالر تک رہی، اور مجموعی طور پر پی آئی ایف اور دیگر اداروں کی سرمایہ کاری تقریباً $10 ارب کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ریلائنس جیو اور اس کے علاوہ ریٹیل اور دیگر شعبوں کی بات کی جاتی ہے۔ بھارت کے ساتھ سعودی تجارت $40 ارب سے زائد رہی ہے، اور براہ راست سرمایہ کاری میں بھی نسبتاً تیزی سے یہ بڑھی ہے۔ تو یہاں پر پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں سرمایہ کاری کی مد میں فقط دوروں کی حد تک رہتے ہیں، اعلامیہ کی حد تک رہتے ہیں، عملی طور پر یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک طرف اگر کسی کارٹون کا کوئی کردار پسند آ جائے تو وہاں پر $7 ارب کے تھیم پارک جو ہیں وہ فٹافٹ ان کے منصوبے بھی طے پا جاتے ہیں، اور ان پر عملی جامہ جو ہے وہ بھی ان کو پہنانے کا کام سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور بھارت کے ساتھ بھی کمپیریزن ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے فیصلہ سازوں کے لیے نقطہ غور طلب ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے
कि हम किन ममालिक के साथ ताल्लुकात किन कंडीशंस के ऊपर आगे बढ़ा रहे हैं और हमें क्या असर नो इनका जायज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर मुल्क को यह हक़ है, अब सऊदी अरब का यह हक़ है कि वो सरमायाकारी करे ना करे, लेकिन हमारा भी यह हक़ है कि हम किन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाएं कि हमारी आवाम का फ़ायदा हो। दोस्तों, जहाँ तक एग्जाम्पल दिया भारत और फ्रांस का, तो भाई वहाँ से सऊदी अरब पैसे जनरेट करेगा, वहाँ से पैसे कमाएगा। पाकिस्तान में पैसे लगाने का मतलब पैसा कमाना होता है, पाकिस्तान से पैसे मिलते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी आती है पैसे लगाती है, उसके बाद से उन लोगों का मतलब होता है ना, डॉलर भी ले जाना मुश्किल हो जाता है। तो सारा डील तो भाई पाकिस्तानी करेंसी का तो कोई वैल्यू है नहीं, पाकिस्तानी करेंसी कोई लेके करेगा भी क्या। तो इसलिए सबको चाहिए डॉलर। पाकिस्तान में ऐसे भी डॉलर नहीं है, डॉलर मिलते नहीं है पाकिस्तान में, वो तो ऑलरेडी दूसरे से भीख मांग मांग के डॉलर जुटाया जा रहा है। तो वो पैसा लगा करके अपना उसके बाद से फंस जाती है यहाँ पे, जैसे चाइना के साथ हो रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक प्लांट तो लगा दिया, लेकिन अब उसके पेमेंट करने के लिए रोल ओवर कर दीजिए, बस यही कहानी चल रहा है, पेमेंट हो नहीं रहा है। तो इनका यही सिस्टम है, तो काहे भाई पैसा कोई लगाएगा। सबसे बड़ी तो सोचने वाली बात ये है। जहाँ तक बात है भारत फ्रांस है, तो यहाँ से तो कमा करके ले जा रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके बाद उनको प्रॉफिट होता है, वो कमा के ले जाते हैं यहाँ से, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात है अंदर अपने दहशतगर्दी वाला, वो भी तो एक मामला है। आप कह रहे हैं इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।